ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 112 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش، روزہ دار، خشوع و خضوع سے رکوع کرنے والے، قرب الہی کی خاطر سجود کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اللہ کے مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب دیکھیے اتنی ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری رکھی ہے۔ بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ صرف رمضان کے لیے خوشخبری ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے بعد محرم میں ہے، اپنی جگہ ہے، حج کے موقع پر ہے، ان کے ایام میں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنے ارحم الراحمین ہیں کہ وہ ہمیشہ خوشخبری دیتے رہتے ہیں، اور مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خوشخبری رکھی ہے کہ جب بھی اللہ کے حکم کو مانیں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے معاف بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انعام سے نوازتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عادتیں ایسی ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی کسی میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کو انسان چھوڑ دے ان عادتوں کو تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی مثال کے طور پر فلاں صاحب کوئی تعویذ دیتے ہیں، اس سے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، فلاں صاحب کچھ دم کرتے ہیں، اس سے بخار چلا جاتا ہے، فلاں صاحب فلاں چیز دیتے ہیں تو اس سے یہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کسی
کسی کے دینے سے اور کرنے سے نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا میں دم رکھا ہے، اس کی دعا میں طاقت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں کوئی راستہ نکالتے، یعنی کوئی دوا دیتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے تو وہ سنت ہے، بس یہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی بھی طرح سے ہم شرک میں مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ایک بات بتائی گئی، اور فرمایا کہ دوسرا جادوگر نہ ہو۔ آج کل جادوگر تو بہت کم ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں تو یہ کہیں گے ہم کہ نہ کے برابر ہے۔ اگر 1 لاکھ یا 10 لاکھ آدمیوں میں جادوگروں میں جمع کیا جائے تو شاید ایک مسلمان کو نہیں ملے گا۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان جادو نہیں کرتا، نہ مسلمان جادوگر کے پیچھے رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، دوسرا جادو نہ کرتا ہو، نہ جادو والوں کے پیچھے رہتا ہو، اور پھر تیسرا فرمایا اپنے بھائی سے کینہ نہ رکھتا ہو۔ اب بتائیے کتنا آسان ہے جی۔ فرمایا کہ اگر یہ 3 چیزیں انسان کے پاس ہے تو انسان ہر اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معافی کا معافی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے۔ بہت آسان چیزیں۔ فرشتے دینی مجلس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو راستوں میں اللہ کے ذکر کرنے والوں کی تلاش کرتی ہے اور گھومتی پھرتی ہے، اور جب اس کو کہیں ایک ایسی جماعت مصروف نظر آتی ہے کہ وہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہ اپنے دوسرے جماعت کے ساتھیوں کو پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ اے فرشتوں یہاں آ جاؤ، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ آ جاتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک اپنے پروں سے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں تم میرے بندے کیا کر رہے تھے یہ بتاؤ۔ اللہ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیری پاکی اور تیری بڑائی اور تیری بزرگی اور تیری تعریف بیان کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ عبادت کرتے اور مصروف رہتے اور اس سے زیادہ تسبیح کرتے اور تعریف کرتے جتنی آپ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ اللہ پوچھتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ جنت کی طرف کرتے اور شوق رکھتے اور اس کی طرفدار ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین انہوں نے جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو اس سے ڈرتے اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اچھا اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا ہے، میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا ہے۔ ایک فرشتہ اس شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ وہ شخص جو ان ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا بلکہ کسی ضرورت کے تحت آیا تھا اور اس مجلس میں بیٹھ گیا، تو فرمائیے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہے۔
محروم نہیں رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ جب توبہ کرنے کی نیت انسان کر لیتا ہے اور ہر مہینے کے 4 ہفتے اور 7 دن، یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب انسان اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہتا ہے اور اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا نہ کرے، ہر وقت عطا فرماتے ہیں۔ بہت اچھی بات فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام نے، جس شخص نے دن کا آغاز اچھے کام سے کیا ہو، یعنی ایک کام سے کیا ہو، بھلے ہی کام کتنا چھوٹا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں اس کے درمیان والے حصے کو، گناہوں کو مت لکھو، مٹا دو۔ یعنی جب اچھا کام شروع کیا اور آخر جب رات میں سونے کا وقت آیا پھر ایک اچھا کام اس نے شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن میں جو وہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے جو اچھے کام کے بعد جو اس سے گناہ ہوئے ہیں اس گناہوں کو مت لکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو بہانے چاہتے ہیں کسی طرح سے انسان بخشش حق نہیں کروا دے، کسی طرح سے بخشش کروا لے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے باقی ماندہ زندگی میں اچھے عمل کیے تو ماضی کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور جس نے زندگی کو برے اعمال اور غفلت میں گزارا اور باقی ایام برے گزارے تو اس سے اللہ تعالیٰ معلومات حاصل کرتے ہیں، حساب نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر نیت بھی کر لیتا ہے تو نیت پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص کے بارے میں کہا کہ بھلا مجھے بتائیے جس شخص نے تمام قسم کے گناہ کیے ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے؟ حضور نے فرمایا کیسے گناہ؟ عرض کیا کہ اس نے حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹا ہو، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی، ایسا گناہ۔ اور کیا ایسے شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے معلوم کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیاں کرتے رہو، برائیوں کو چھوڑتے رہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیکیاں بنا دے گا۔ یعنی جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں شامل فرما دیں گے۔ اور پھر وہ فرمایا، وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر کسی نے بہت ساری خیانتیں کی ہو، قسم قسم کی بےہود کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کی توبہ بھی اللہ قبول فرمائے گی۔ وہ آدمی اتنا خوش ہوا کہ اس کی خوشی سے چیخیں نکل گئی اور اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ کودتا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے دربار سے چلا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جو زندگی گزر گئی ہے اس زندگی کو بھول کر توبہ کی طرف جانا چاہیے اور اللہ سے رجوع کر لینا چاہیے، لیکن ایک طرف توبہ کا ڈھونگ کرے اور دوسری طرف برے کاموں کی نیت بھی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لیتے ہیں، حساب بڑا مشکل ہوتا ہے، دنیا کا حساب نہیں دیا جاتا، آخرت کا حساب کیسے دے سکتے ہیں؟ جی آخرت کا حساب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے حساب ہوگا، آج جو ہے ایک سیکنڈز میں حساب نکل کر آ جاتا ہے پورا۔ جی ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ پورا جو ہے 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال نہیں 500 سال کا حساب جو ہے آپ کو ایک منٹ میں نظر آ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اس کے ایگزامپل ہیں، یہ سب سیمپل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دکھا دیا ہے کہ حساب اللہ تعالیٰ اگر لینا چاہیں گے تو کس طرح سے لے سکتے ہیں، اور پھر اس سے بچنے کے لیے مومن کے لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان فرما دیا کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ کیسے توبہ کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے گناہ ہو جائے وہ فوراً اچھی طرح سے وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ سے معافی مانگے، بس کافی۔ 2 رکعت
نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلدی انہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، طلب کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی گناہوں کو معاف کر نہیں سکتا۔ برے کام پر وہ اڑتے نہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا آسان نسخہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا دیا۔ اور پھر اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان اچھی طرح سے اخلاص کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اچھی عادت والا کسی بندے سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے اعمال کو درست فرما دیں گے۔ یعنی کوئی ایک اچھی عادت ہو کسی انسان کے اندر، جی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر اچھے نہیں ہوتے لیکن کسی کا ایک نیچر ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، کسی کو سلام کرنا، کسی اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یعنی کوئی بھی ایک ایسی اچھی عادت ہو تو اللہ تعالیٰ اس عادت کی برکت سے اس کے اعمال کو درست فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جب آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ابھی تو نماز پڑھی نہیں ہے، ابھی تو توبہ کی نہیں ہے، صرف وضو کیا ہے، اس وضو کی برکت سے اور پھر فرماتے ہیں کہ اس نماز کی مزید برکت سے اللہ تعالیٰ کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی وضو کرے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور نماز پڑھے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے گزشتہ عمل کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی جو پیچھے اس نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا آسان، لیکن ہم اس کو سمجھیں تو صحیح، ہم اس کی قیمت کو جانیں، ہم اس کو سمجھیں۔ اگر ہم اس کی قیمت کو جانیں گے اور سمجھیں گے تو فائدہ ہو، اور صرف ہم زبانی میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں بیٹھا ہوا یہاں میٹھا میٹھا کرتا رہا ہوں، کھجور کھجور کرتا رہا ہوں، تو بتائیے کیا میرا منہ میٹھا ہو جائے گا؟ سوکھ تو جائے گا، زیادہ بولنے کی وجہ سے میٹھا نہیں ہوگا۔ میٹھا کرنے کے لیے میٹھا کھانا پڑے گا۔ بالکل یہ اسی طرح سے ہے، ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمیں اعمال کرنے پڑیں گے۔ اگر اعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور اعمال نہیں کریں گے تو صرف دیکھا بھالی کی جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف دیکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک پنڈت جی تھے، بڑے کنجوس تھے۔ ایک بات یاد آئی، جب وہ دسترخوان پر بیٹھا کرتے تو وہ ایک چھوٹی سی باٹل میں گھی تھا، اور اس گھی کو سب کو کھلانا ہے، بیٹے بھی ہیں، بہو بھی ہے، بیٹی بھی ہے، پوترے بھی ہیں۔ تو انہوں نے اس میں ایک گاڑی رکھی تھی، سیخ رکھی تھی، تو اس سیخ کو جو ہے گھی میں ڈبوتے اور تمام کے پلیٹوں پر ایسے اس کو لگا دیتے، گھی ڈالتے نہیں۔ بچے بڑے پریشان، دادا جو ہے گھی کھانے کو نہیں دیتے، صرف گاڑی سے اٹھاتے ہیں اور پلیٹ میں لگا دیتے ہیں۔ بچے بڑے دعائیں کرتے رہے کہ ان کا کچھ ہو جائے۔ ایک دن دعا قبول ہوئی، پنڈت جی کا انتقال ہو گیا۔ بچے بڑے خوش کہ اب تو گھی کھانے کو ملے گا، اب پلیٹیں لگی کھانے کے لیے۔ اب جب پلیٹیں لگی اور گھی سامنے رکھا تو بچے تو خوش تھے، آج تو گھی ملے گا۔ تو باپ نے کیا کیا، ڈھکن کھولا اور پھر گاڑی نکالی اور گاڑی کو باہر رکھ کر اس کو ڈھکن کو بند کر دیا۔ بچے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ کہہ رہے کہ دیکھو تمہارے دادا تھے تو گھی کھلاتے تھے، اب دادا چلے گئے، ہماری طاقت نہیں ہے گھی کھلانے کی۔ دادا جی جو تھے ان کے سیخ سڑاوے تھے، یعنی سیخ سے وہ آپ کو گھی کھلاتے تھے، اب تو دیکھا بھالی کیجیے ہے، دیکھو اور کھانا کھاؤ، صرف دیکھو اور کھا لو بس۔ حقیقت یہی ہے کہ آج جو ہے ہم صرف دیکھتے ہیں،
اعمال کے بارے میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آج ہم صرف پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا دل گرم ہو جاتا ہے، ایک دن دو دن کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ رمضان میں کیا حال تھا جی، اس کے بعد پھر شعبان میں ہوگا پھر ختم۔ اللہ کے نبی نے تو اتنا آسان راستہ ہمیں سکھا دیا ہے کہ اس کی کچھ حد نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو پاک رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے گا۔ کیونکہ جو بندہ بھی باوضو رات گزارے گا اس کے اندرونی کپڑے بنیان وغیرہ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، رات کی جس گھڑی میں وہ بندہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر، صرف وضو کر کے ہم سو گئے اور ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں، اور جو بنین ہے اس کو دیکھتا ہے وہ فرشتہ، اور جب انسان کروٹ لیتا ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے کیونکہ اس نے وضو کے ساتھ رات کو گزارا ہے۔ اتنا آسان ہے جی، بہت آسان ہے اسلام جو ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے آج۔ اور اسی طرح سے آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ تو ہم نہاتے ہی الحمدللہ، لیکن اس کو صرف جمعہ سمجھ کر نہا لینا، جمعہ سمجھ کر کپڑے بدلنا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم سنت سمجھیں اور اللہ کا حکم جانیں۔ ایک ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کپڑے اس لیے نہیں پہنتا کہ مجھے اچھے لگے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں کپڑے اس لیے اچھا پہنتا ہوں تاکہ اللہ کو اچھا لگے، تاکہ اللہ کے آگے میں سجدہ کروں تو اللہ تعالیٰ کہے میرا بندہ کتنا پاک صاف ہو کر آگے سجدہ کر رہا ہے۔ جمعے کے دن کے تعلق سے آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے سود کر باہر نکالتا ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ آج جمعے کی وجہ سے غسل ہو رہا ہے، ہم بس گئے اور پانی ڈالا اور نکل کر آ گئے، یہ نہیں، نیت بھی ہونی چاہیے، نیت پر دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور فرمایا کہ جمعہ کے دن جب انسان غسل کر لیتا ہے تو اس کی بالوں کی جڑوں میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی باہر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے اور جمعے سے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم مسجد میں اس وقت جاتے ہیں جب امام صاحب اللہ اکبر کے لیے کھڑے، کوشش یہ رہتی ہے کہ بس جلدی جائے اور آ جائے، بس مسجد میں حاضری اور آ جائے۔ ابھی اس دن میں نے عرض کیا، ایک دن عصر کی نماز میں مسجد میں یہیں پر 3-4 لوگ دکھا رہے ہیں امام صاحب کو کہ سنت کی تسبیح ہو گئی ہے، امام صاحب اطمینان سے پڑھ رہے تھے، بار بار ان کے چہرے کی طرف وہ مار کر آنکھوں کو صاف کر رہے تاکہ امام صاحب کو پتا ہو لگ جائے کہ ہم نے تسبیح پڑھ لی ہے جی۔ یعنی مسجد سے بھاگنا ہم چاہتے ہیں، مسجد میں کس کا دل نہیں لگتا؟ مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ ہاں کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے تو ضروری نہیں ہے آپ دعا میں بیٹھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ امام صاحب کو آپ جو ہے پیچھے سے مارتے رہیں کہ جلدی دعا کرو، ہاں میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے کوئی تکلیف ہے، سلام پھیرا نماز پوری ہو گئی چلے جائیے، اجازت ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن مسجد کے اندر جو ہے جس کا دل لگتا ہے، فرمایا کہ جو جمعہ سے جمعہ تک 7 دن یہ ہو گئے، 3 دن فرمایا مزید اور 3 دن 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ گناہ کون سے گناہ ہیں؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ اس طرح سے گناہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کیے جائیں، جان بوجھ کر چوری کی جائے، جان بوجھ کر نماز چھوڑی جائے، گناہ وہ ہوتے ہیں جو اچانک ہم سے صادر ہو گئے یا غلطی ہو گئی ہے ہم سے۔ اس طرح کے گناہوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ 7 دن چوری کریں کہ نہیں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھائی تھی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ بولے جی کم تو ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اس طرح کے گناہوں کو یہ نہیں ہے، بلکہ ایسے گناہ جو اچانک ہم سے ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایسے گناہ اللہ تعالیٰ 10 دن کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا، اس زمانے میں مسجدوں میں حاصل نہیں ہوا کرتی تھی، کچی زمین ہوتی تھی، کنکریاں ہوا کرتی،
تو کنکریوں کو ہاتھ لگایا. اس کی مثال آج کے بارے میں بتایا کہ حاصل یا مسجد میں بچھی ہوئی چٹائی یا قالین، اس سے لوگ بیٹھ کر کھیلتے ہیں مسجدوں کے اندر، اکثر دیکھا گیا ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے فرمایا کہ جس نے فضول کام کیا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اب ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. اور پھر آگے فرمایا کہ جو شخص پیدل چل کر نماز جماعت کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کامل وضو کرتا ہے، مکمل وضو، پھر فرض نماز کے لیے چل کر مسجد جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل صبح کو تم آنا، تم کو ایک بخشش کروں گا، ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ کروں گا. وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ الفاظ میں نے سنے تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کوئی مال دینے والے ہیں. جی حضور مجھے کچھ مال دیں گے. انتظار کرتے رہے. دوسرا دن صبح آیا، صبح آتے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جب دوپہر کو حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کچھ مرحمت فرمانے کی بات کی تھی، لینے کے لیے آیا. تو حضور نے فرمایا کہ جب سورج ڈھل چکے تو 4 رکعت نماز پڑھو. اسی طرح سے بتایا جو پہلی حدیث میں گزرا ہے، اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گنہگار ہو تو بھی تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں. ان صحابی نے عرض کیا کہ اگر اس وقت میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو ارشاد فرمایا جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں سے معافی عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کو حبشہ بھیجا. جب وہ وہاں سے مدینہ واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگا لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کیا میں تمہیں ایک چیز نہ دوں، کیا تمہیں خوشخبری نہ سناؤں، کیا میں تم کو بخشش نہ کرواؤں، وہ ایسا تحفہ نہ دوں. انہوں نے عرض کیا کہ ضرور آپ مجھے تحفہ دیجیے یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعت نماز پڑھو. پھر اسی طریقے سے بتایا جو اوپر گزرا ہے. اس حدیث میں 4 کلموں کے ساتھ فرمایا. کیا کلمے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بڑی لمبی تفصیل ہے یہ کون سی نماز ہے؟ 4 رکعت کی نماز. یہ فرمایا یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے جی، جس میں 70 پر 5 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جاتا ہے. کم سے کم ایک بار تو ہم زندگی میں پڑھیں اس کو. بہت آسان ہے، سیکھ لیں، معلوم کر لیں. صلاۃ التسبیح کے تعلق سے اس وقت اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو پورا وقت بھی گزر جائے گا اور بات مکمل بھی نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ عبادت بہت آسان ہے، مغفرت بہت آسان ہے، لیکن طلب کرنا بڑا مشکل ہے. اگر انسان طلب کرے تو پھر اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری احادیث ہیں. فرمایا کہ ساری زمین اگر گناہوں سے اس کی بھر جائے پھر بھی معافی مانگے اور شرک سے بچا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا، مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنی بھی برائیاں کیوں نہ ہو. فرمایا میرے بندے اگر تو زمین پر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو بھی میں زمین پر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی تیری مغفرت کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان چیزیں بتائی ہیں. استغفار کرتے رہیں. استغفار کے تعلق سے بہت ساری چیزیں، ستاری کی جائے، عیوب کو چھپایا جائے لوگوں کے. اگر کسی کا عیب ہے تو اس کا نام لے کر بیان نہ کیا جائے. آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے جی، بہت آسان ہے. نصیحت کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. ویڈیو بناؤ، نصیحت کر دو.
کسی کو بھی نصیحت کی جا سکتی ہے نا، بہت آسان ہو گیا ہے، گھر میں بیٹھو نصیحت کرو، واٹس ایپ نصیحت کے لیے نہیں ہے، اعلان تو آپ کر سکتے ہیں جی، نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا بھائی یا کسی کا بیٹا شرابی ہو اور وہ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ میں فلاں صاحب بول رہا ہوں، فلاں محلے کا فلاں رہنے والا، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شراب پینا چھوڑ دے، میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چوری کرنا چھوڑ دے، نہیں تو پولیس پکڑ لے گی۔ بتائیے آپ ایمانداری سے بتائیے، کیا وہ شراب چھوڑ دے گا؟ جی کیا وہ چوری چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، وہ تو اور مضبوط ہو جائے گا اس چوری پر، اور سارے محلے کو پتا چلے گا کہ فلاں کا بیٹا شراب پیتا ہے، فلاں کا بیٹا چوری کرتا ہے۔ نصیحت جو ہے، نصیحت حکمت سے ہوتی ہے۔ اگر حکمت نہ ہوتی، تبلیغ والے جاتے ہیں، بڑا مالدار آدمی غریب کے گھر جا کر بڑی عاجزی کے ساتھ بلاتا ہے کہ چلو بھائی مسجد چلو، اللہ کے گھر میں جماعت آئی ہوئی ہے، چلیے ذرا بات سن لیجیے، کتنی محبت سے بلاتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہہ سکتا ہے کہ میں اس گاؤں کا مالدار ہوں، چلو یہ مسجد کو، کیوں نہیں کہتا وہ اس طرح سے؟ اس لیے کہ اس میں حکمت ہے، اللہ نے یہی حکم دیا ہے ہمیں حکمت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، فرعون کے دربار میں جا رہے ہو، تم میں بہت غصہ ہے، غصے سے بات مت کرنا، حکمت سے بات کرنا، نرم رکھنا اپنی زبان کو۔ آج کیا ہوتا ہے، وہ فوراً اٹھایا مسلمان ایسے ہیں، مسلمان، آپ اپنی قوم کو بدنام کر رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے۔ مسلمان تو اتنا پاک ہے کہ اگر 5 مرتبہ پیشاب کرتا ہے تو 10 مرتبہ ہاتھ صاف کرتا ہے۔ گویا ہم یہ بتاتے ہیں دوسرے کو کہ ہماری قوم خراب ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے قوم کو بدنام ہے۔ واٹس ایپ پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے؟ ہمیں شکر کرنے کا بھی طریقہ سکھایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو دنیا کے اندر سب سے بڑی کون سی خوشی ملی؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید کون سی تھی؟ ہے کسی کو یاد؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید اس دن تھی جس دن فتح مکہ ہوا تھا، یعنی اللہ کا گھر بتوں سے پاک کر دیا گیا تھا، صاف کر دیا گیا تھا۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے مشرکین کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیتے، خوب پیٹتے، خوب ان سے بدلے لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا آج معافی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے تو معافی کا دن ہے، سب دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ نہیں کہا کہ آج اچھی طرح پکاؤ، آج قربانی کرو، آج خوب اچھا کھاؤ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ آج شکر کا دن ہے اور سجدے میں ریز ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ جی سجدہ کرنے کو خوشی کا دن ہے، اسی لیے تو عید کے دن ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اس طرح سے خوشی کا اظہار کرنا، پٹاخے پھوڑ کر، ٹھیک میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، مسجدوں میں ہم اس کا اظہار کریں اچھا نہیں لگتا ہے، پٹاخے پھوڑ کر یا سڑکوں پہ گھوم کر یا واٹس ایپ کی ذریعے کوئی ضرورت نہیں ہے، گویا ہم دشمنوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اظہار کر کوئی ہمارا نہیں ہے، یاد رکھے کوئی ہمارا نہیں ہے، صرف ہمارا اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے، کسی پر ہمیں یقین نہیں، ہم کسی پر یقین کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہی فرمایا، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہے اللہ نے فرما دیا ہے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اس پر ہم مکمل دلائل کے ساتھ جمع ہو جائے، یہ چیز ہمیں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، خاموشی کے ساتھ ہو، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ کے آگے 10 مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، خوشی کا اظہار کر لیں، کتنا سکون ملے گا۔ اور اس میں خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ ستائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، یعنی کسی مسلمان کے عیوب کو چھپا دیا جائے، اللہ اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح سے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور کسی کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے اندر فلاں پریشانی ہے، اس سے اس کی حفاظت فرما، تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں اور اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ توبہ بتایا گیا ہے، استغفار بتایا گیا ہے، اور گناہوں کا دروازہ جو ہے بند کرنے کا سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ استغفار ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار نافرمان میرے پاس آ جائے اور میرا کرم یہ ہے کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اور میرے دروازے پر آ کر مانگتا ہے تو میں اس کو مغفرت عطا فرما دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی یہاں بخل نہیں ہے، اللہ کے یہاں کنجوسی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اس سے بڑا انعام کچھ ہے۔
یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں اگر توفیق دی ہے توبہ کرنے کی تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اس وقت جو میں نے بہت ساری باتیں توبہ کے تعلق سے عرض کی تھی، اس میں ایک یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ بہانے چاہتا ہے۔ فرمایا اگر انسان سمندر کا سفر کرے، پانی کے جہاز پر جا رہا ہو اور وہ صرف 40 موجیں شمار کرے پانی کی لہروں کو، اور 40 مرتبہ وہ اللہ اکبر کہتے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے، تو اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ جی یہ صرف اللہ کی تعریف بیان کرنے پر ہے، اور اس سے زیادہ ایک بہت خاص، پہلے بھی اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرماتے ہیں، فرمایا کہ میت کو غسل دینے پر اجر عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے میت کے عیوب کو چھپانے پر اجر عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جو انسان میت کو غسل دیتا ہے 40 کبیرہ گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اور قبر کھودنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں قبر کھودنے کا معاملہ نہیں ہے، لیکن میت کو نہلا تو ہم سکتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایک معمول ہو گیا ہے، خواتین کی بات الگ ہے، لیکن مرد حضرات میں جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو صرف مؤذن کو دیکھا جاتا ہے، مؤذن کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر ہمیں اس کو غسل دینا نہیں آتا، نہلانا نہیں آتا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مؤذن کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے ہم ان کو غسل کروائیں۔ اس لیے کہ غسل کے تعلق سے آتا ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے ستر کو، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو اپنے بھائی کے قبر کے لیے، میت کے قبر کے لیے جو ہے قبر کھودتا ہے اور اس کو دفن کرواتا ہے، گویا اس نے قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے جانے تک اس کو ایک مکان میں ٹھہرانے کا انتظام کیا ہے، تو فرمایا اس کو اس قدر اجر ملتا ہے جتنا اس شخص کے لیے قیامت تک مکان دینے کے لیے اجر ملتا ہے۔ بتائیے نہ ہم کچھ دے رہے ہیں، 50 جب تک وہ میت کے لیے مکان کا انتظام کیا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جب لوگ کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور میت کے بارے میں کلمات خیر کہیں، یعنی اچھی بات کہیں، تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی گواہی ان کے علم کے مطابق نافذ کرتا ہوں، اور جو یہ نہیں جانتے میں ان کی مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں مغفرت کے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم بہانے ڈھونڈنے کے باوجود ہم آج بھی دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں فرما دی ہیں، جس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو فرما برداروں میں شمار کرتے ہیں۔ کتنا آسان نسخے ہے، کتنا آسان ہے۔ اور اس سے بھی آخر میں ایک بہت آسان حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور عورت کے عوض اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے مرد مومن، عورت اور مرد پیدا ہوئے؟ بتائیے، کسی کے پاس ڈاٹا ہے؟ کسی کے پاس اس کا ڈاٹا نہیں، لیکن صرف ہمیں یہ مغفرت کی دعا طلب کرنی ہے، اللہ تمام کی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت طلب کرنے پر ہمیں ہماری مغفرت فرمائیے اور اجر عطا فرمائیے۔ تو یہ بہت آسان چیزیں ہیں، ان چیزوں کو صرف ہم رمضان تک محدود نہ رکھیں، یا غیر رمضان کے علاوہ جو مخصوص عبادات ہیں ان کے لیے محدود نہ رکھیں۔ اس وقت حجاج کرام اللہ کے گھر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ان سے ملیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کریں، اور اپنے آپ کو توبہ کے لیے ہم تیار رکھیں۔ جب ہم اللہ سے توبہ بار بار مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔